تم آدمی بن کر کے نہیں جاؤ گے تو آدمیوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ روٹی کھانا کون سکھائے گا؟ پانی پینا کون سکھائے گا؟ آداب زندگی کون سکھائے گا؟ اے رسول تم بشر بن کے جاؤ تاکہ جب تم چلو گے تو لوگوں کو چلنا آ جائے گا، جب تم بولو گے لوگوں کو بولنا آ جائے گا، جب تم بڑھو گے لوگوں کو بڑھنا آ جائے گا۔ تم تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے، تم دین پھیلاؤ تاکہ میرے بندوں کو دین پھیلانا آ جائے۔ اور یہ جو کعبے میں یہ مسجد حرام ہے، توجہ چاہوں گا، یہ جو مسجد ہے مسجد حرام ہے، اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، انہیں باہر نکال دو تاکہ میرے بندوں کو مسجدوں سے بت نکالنا آ جائے، ارے پیغمبر بدر و خیبر و خندق میں امن قائم کرنے کے لیے، فار دی اسٹیبلشمنٹ آف دا پیس آف دی ورلڈ، to remove the evils and sins from the society, and for the purification of the heart, and for the purification of the mind and establishment of the peace. تم بدر و احد میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ میرے بندوں کو ہتھیار کا صحیح استعمال کرنا آ جائے، ڈیفنس کرنا آ جائے، انسانیت کو بچانا آ جائے۔ ہے پیغمبر آپ عبادت کرو تاکہ میرے بندوں کو عبادت کرنا آ جائے، تم کھڑے ہو جاؤ تاکہ میرے بندوں کو کھڑا ہونا آ جائے۔ اے محبوب تم تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے، تم خدیجہ سے شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو ازدواجی زندگی گزارنا آ جائے، تم حسنین کریمین کی پرورش کرو تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے۔ اور جب اسلام خطرے میں آئے تو اپنے یار غار کو ساتھ لے لو تاکہ ہمارے بندوں کو اپنا یار غار بنانا آ جائے۔ تم علی مرتضیٰ کو اپنی امانت کے لیے رکھو تاکہ میرے بندوں کو علی کی امانت کا یقین آ جائے۔ تم ہاتھ دینا اور ساتھ دینا، تم میرے نبی اپنی امانت کے لیے تم علی ابن ابی طالب کو چنو گے تو اپنی رفاقت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق کو چنو گے۔ دنیا جان جائے گی کہ مصطفیٰ کا نور نظر علی بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، وہ امانت کے لیے چنے گئے، یہ حفاظت کے لیے چنے گئے، یہ رفاقت کے لیے چنے گئے، یہ ساتھی بنا کر کے۔ حضرات گرامی، میرا نبی جو کر رہا ہے بشر کے لباس میں کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ نوے بنی آدم کو ہدایت ملے۔ اے رسول تم اسلام پھیلاؤ تاکہ میرے بندوں کو اسلام پھیلانا آ جائے۔ اے رسول آپ آگے بڑھیں، میرے بندوں کو آگے بڑھنا آ جائے۔ اے رسول آپ ایک نظام عدل قائم کریں، میرے بندوں کو جسٹس کرنا آ جائے۔ اے رسول آپ پوری ریاست میں، اسٹیٹ میں پیس کو اسٹیبلش کریں تاکہ میرے بندوں کو پیس بریکنگ مینٹلٹی نہ پیدا ہو بلکہ وہ امن کو قائم کریں۔ اور جب اسلام کو خطرہ ہو تو کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو کٹوا دیجئے تاکہ میرے بندوں کو اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دینا آ جائے۔ اب آئیے ٹھہریے، بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول بھی ہیں، مگر کتنا بنیادی فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، ہم بشر ہیں تاکہ ماں کی خدمت کریں، ہم بشر ہیں تاکہ باپ کی عزت کریں، ہم بشر ہیں تاکہ بچوں کی تربیت کریں، ہم بشر ہیں اپنی فیملی کے لیے، ہم بشر ہیں اپنے دوستوں کے لیے، ہم بشر ہیں اپنے خاندان کے لیے، ہم بشر ہیں اپنے لیے، ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اور رسول بشر ہیں سب کی ہدایت کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے۔ اور اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو تھوڑا سا ایکیڈمک موڈ بناؤ، تھوڑا سا اپنی علمی سطح کو بلند کرو۔ ایک ہے حقیقت، ایک ہے صفت۔ صفت اور حقیقت کو میں اصولیین یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑے بڑے علماء کرام کی ٹرمالوجی میں آپ کو لے جاؤں گا تو پھر نہ میں برمنگھم کو سمجھ پایا، نہ لندن کو سمجھ پایا، نہ انگلینڈ سمجھ پایا، نہ میں یورپ سمجھ پایا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بر صغیر ہند و پاک سمجھ کے بول رہا ہوں۔ تو یہ میری نادانی ہے کہ رہوں انگلستان میں اور سوچوں ہندوستان میں۔ اس لیے میں آپ کے ذہن کو، سطح کو سمجھتے ہوئے میں ہر اس سطح پہ اترنے کو تیار ہوں جہاں آپ کو اسلام و سنیت جس میں سمجھ میں آئے۔ میں اپنے اسٹینڈرڈ کو منوانے نہیں آیا ہوں، میں تو رسول پاک کی امانت منوانے آیا ہوں، غوث اعظم کی طریقت منوانے آیا ہوں، سرکار نقش بند، سرکار سہرول، سرکار دربار چشتیہ، ان کی غلامی کا نشان لے کر کے آیا ہوں۔
میں چاہتا یہ ہوں آپ حق کو تسلیم کریں، چاہے میرا اسٹینڈرڈ کتنا ہی لو ہو جائے، مگر آپ کا عقیدہ ہائی ہو، فائی ہو، ویل پیوریفائی ہو. اس لیے آپ کی توجہ اس مسئلے پہ چاہوں گا کہ ایک ہے ریئلٹی اور ایک ہے کوالٹی. جس چیز کے چلے جانے سے ہم ختم نہ ہوں، دیٹ ول ناٹ فنش می، دیٹ از مائی کوالٹی. آئی ایم ٹاکنگ. ایک وقت ایسا آ جائے کہ میں نہ بول پاؤں، 80-90 سال کا ہو جاؤں گا، کیا بولوں گا؟ تو میں نہیں گیا، میری ریئلٹی نہیں گئی، میری کوالٹی گئی. ایک آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے زبردست، موٹر وے پہ چل رہا ہے بڑی صحت کے ساتھ، ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے. اور جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل گیا، اس کی دونوں دکانیں بند ہو گئیں، نابینا ہو گیا، بلائنڈ ہو گیا، آپریشن کے بعد دونوں آنکھیں چلی گئی، اور بندہ زندہ رہا. تو بندہ ختم نہیں ہوا، اس کی ریئلٹی ختم نہیں ہوئی، کوالٹی ختم ہو گئی. یہ سمنانی تاج جو مخدوم سمنان نے جس ڈیزائن کا پہن کر کے حکومت کی اور اسے لے کر کے فقیری رنگ میں اسے رنگ کر کے ہندوستان میں ہدایت کی، یہ جو میرے سر پہ تاج ہے، اگر یہ میں سر پر سے اتار دوں تب بھی میں ہاشمی ہوں. اس کا مطلب یہ تاج میری حقیقت نہیں، میری صفت ہے. یہ چشمہ لگا کر کے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو اتار لوں تبھی میں ہاشمی ہوں، تو یہ چشمہ میری صفت ہے. تو جس چیز کے چلے جانے سے وجود ختم نہ ہو اسے صفت کہتے ہیں، اور جس چیز کے چلے جانے سے اس ایگزسٹنس ختم ہو جائے، وجود ختم ہو جائے، اسے حقیقت کہتے ہیں. اسے حقیقت. اگر اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہاشمی سے بشریت چھین لو تو اس کرسی پہ کچھ بچے گا نہیں. یہ صابری رنگ کا رومال ہے، اسے تم چھین لو تو ہاشمی رہے گا. یہ میرا چشتی رنگ کا ایبا ہے، اسے بھی چھین لو، ہاشمی بچے گا. مگر ہاشمی کی بشریت چھین جائے تو ہاشمی کچھ نہیں بچتا. تو ہاشمی کی بشریت ہاشمی کی حقیقت ہے، اور یہ تاج و ایبا صفت ہے. تو جس کے جانے سے وجود ختم نہ ہو وہ صفت ہے، اور جس کے جانے سے وجود ختم ہو جائے وہ حقیقت ہے. توجہ چاہوں گا، اگر سارے انسانوں سے بشریت چھین لی جائے تو اس کا وجود ختم. اور اگر بفرض محال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت لے لی جائے تب بھی ان کے وجود پر اثر نہیں، کیونکہ وہ بشریت سے پہلے نبی. کنت نبیّ آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے، یعنی بشریت سے پہلے. تو پتہ چلا رسول کی بشریت چلی جائے تو ذات پاک مصطفیٰ کے وجود پر اثر نہیں پڑتا، اور اگر ہماری بشریت چھن جائے تو وجود ہی ختم. تو ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اور نبی کی بشریت ان کی صفت ہے. صفت حقیقت کی طرح نہیں ہوتی، حقیقت صفت کی طرح نہیں ہوتی، نبی امتی کی طرح نہیں ہوتا، امتی نبی کی طرح نہیں ہوتا. اول سب سے پہلے ہو الاول، سب سے پہلے بنایا، تخلیق میں سب سے پہلے بنایا نبی، کیونکہ اس وقت کوئی تیسرا نہ تھا. اللہ نے نور بنایا، اللہ نے نور بنایا، تیسرا نہ تھا، کوئی تیسرا نہ تھا. ایک موقع اور ہے، ایک موقع اور ہے جب تیسرا نہ تھا. ایک موقع تو یہ جب نور بنایا تیسرا نہ تھا. ایک موقع اور ہے معراج کی رات جب لامکہ میں بلایا کوئی تیسرا نہ تھا. جو ایک تیسرے تھے بہت مقدس ذات تھی، تیسرا تھا، لیکن سدرا پہ جا کے رک گئے. سدرا پہ جا کے وہ تیسرا رک گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جائیے. میں بال برابر بھی آگے بڑھا، بال برابر یعنی لیس دین ملی میٹر. If I will cross my boundary, I will burn. میں جل جاؤں گا. فروغ تجلی بسوزت پرم، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. آپ جائیے. یہ تو فارسی میں ہو گئی، اپنی زبان میں بات کرو.
جبریل نے کیا کہا؟ اے رسول آپ جاؤ، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، اور اے رسول میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں، آپ کو جانے سے روکوں گا نہیں، آپ میری طرح نہیں ہو، میں کیسے چلوں؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور آپ کو کیسے روکوں؟ آپ میری طرح نہیں ہیں۔ تو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا، اور جو عقیدہ ہے